اللہ تعالیٰ کون سی کتاب؟ من النور الی الظلمات. اچھا میں نے نیٹ پہ پڑھی ہے تو کسی نے بھیجی ہے مجھے، اس میں لکھا ہے کہ اللہ نے پھر وہی صفت بطور معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دی. پوچھنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو اپنی صفات ہیں وہ تو کسی جسم کی تو محتاج تو نہیں ہے، لیکن انسان کی جو صفت ہے سننا دیکھنا وہ جسم کی محتاج ہے. کیا اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں سے اپنے نبیوں کو اپنی صفت دے سکتا ہے؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ ہوتا ہے، معجزے پہ ایمان ہے آپ کا یا نہیں ہے؟ الحمدللہ. معجزہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا ہے. ہاں اللہ کا فعل ہوتا ہے. ہاں جی بالکل، اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں ہوتا، نبی کی مرضی سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. کیا وہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزے دیے جاتے ہیں وہ نبوت کی تصدیق کے لیے، نبوت کی ثبوت کے لیے. دیکھیں معجزہ تو ایک معجزہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے. الحمدللہ میرا ایمان ہے اس بات. میں نے ابھی کیا کہا؟ میں نے کیا کہا ابھی؟ جی میں نے جو کہا کیا وہی بات آپ نہیں کہہ رہے؟ معجزہ اللہ کا امر ہے، میں نے بھی تو یہی کہا ہے. نہیں، وہاں پہ لکھا ہے پھر وہی صفت. اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی صفت تھی نا، اللہ کی تو صفت نہیں تھی نا. اس کا مطلب صفت نہیں ہوتی، یہ صفت نہیں ہوتی، معجزہ ہوتا ہے، معجزہ اللہ کے بندے. وہاں پہ پھر غلط لکھی ہوئی ہے نا بات، اس کو اب میں دیکھوں گا، مجھے تو یاد نہیں ہے، وہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے، میرے پاس اس وقت نہیں ہے، لیکن میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا معجزہ. جب آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو آپ کو میں بتا رہا ہوں، تو آپ اس کو میری کافی ساتھیوں سے بحث ہوئی، میں نے انہیں کہا کہ یار یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے، آپ بات سمجھیں. اللہ تعالیٰ اپنی صفات کسی کو نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کی جو اپنی صفات ہیں، سننا وہ بغیر کسی جسم سے سنتا ہے، دیکھنا بغیر جسم سے دیکھتا ہے. اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو صفت دی گئی ہے تو وہ تو اپنی جسم کے محتاج ہے نا. تو اسی طرح انسان کی صفات جو ہے وہ کس کی صفات ہیں؟ انسان کی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، لیکن انسان کی اپنی دی ہیں، اپنی نہیں دی. وہ اللہ کی نہیں ہے، کسی اور کی ہے. اللہ کی نہیں ہے وہ، کیونکہ اللہ نے انسان میں ڈالی. کسی اور کی صفات ہے وہ. اس کا مالک کون ہے؟ مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن بس وہ اللہ کی ہوئی نا. اللہ کی یہ میرا کپ چائے کا ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ اللہ کے بندے جب اللہ نے دی ہے تو اللہ کی صفت ہے نا وہ. نہیں، اللہ کی ذاتی تو نہیں ہے نا. ذاتی اور صفاتی کیا؟ ذاتی سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ مالک ہے ہر چیز کا، تو ہر چیز کا اس کے اللہ کی ذات ہر چیز کی مالک ہے. بالکل، اللہ کی ذات ہر چیز کی مالک، اللہ کی ذات ہر چیز کی مالک ہے. بالکل ایسی بات تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سب ذاتی. لیکن جو اللہ کی ذاتی صفت ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کا ایک اللہ تعالیٰ کسی کو اللہ رؤوف اور رحیم ہے. بالکل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ توبہ میں کہا انا سے رؤوف الرحیم. اور قرآن مجید میں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات آئی ہیں قرآن مجید میں آئی ہیں وہ الف لام سے آئی ہیں. میں جو بات کہتا ہوں اس کو نہیں سنتے آپ. جی اپنی کہہ جاتے ہیں. میں نے یہ کہا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا رک جائیے. سورہ توبہ کی آخری آیات ذرا دیکھیے، اس میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، انسان بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. جو کچھ انسان کو عطا کیا گیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. تو اللہ کے راستے میں ڈاکٹر صاحب نے لکھا تھا کہ اللہ کی صفات کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے. پھر ہم کیسے پھر شریک ٹھہرائیں گے؟ تو کیسے مشرک بنیں گے؟ جو اللہ کی خصوصیت ہیں ان میں سے غیب ہونا، تخلیق کرنا، خالقیت کی صفات، یہ جو ہے یہ اس میں شریک ٹھہرانا. اللہ تعالیٰ کی جو مخصوص صفات ہے نا، جو کسی اور کو نہیں دی ہے، اس میں شریک ٹھہرانا. تو اللہ تعالیٰ تو اپنی صفت کسی کو دیتا ہی نہیں ہے، کوئی بھی ہو. دیکھیے کہ آیت نمبر 128
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بالکل. رؤوف الرحیم کس کو کہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا. نبی کو کہا ہے. اور رؤوف الرحیم تو اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت الرؤوف، جہاں بھی اللہ کا اسم نہیں آیا نا. ہاں یہ کہیے رؤوف تو ہے، وہ تو لام تعریف لگا کے آپ نے معرفہ بنایا، وہ اللہ کی مخصوص صفت ہو گئی. ہاں وہ مخصوص صفت ہے، لیکن اس صفت کے اندر اللہ نے اس صفت کو رؤوف الرحیم کو نبی رؤوف کو بھی کہا ہے. رحیم ما تحت الاسباب ہوگی، یہاں سے یہ سمجھا جائے گا جو اللہ کی رؤوف الرحیم ہے وہ ما فوق الاسباب سمجھا جائے گا، یعنی کہ بغیر سبب کے. تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں کیا میں نہیں جانتا اس بات کو؟ آپ جانتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ بھائی وہ آپ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی صفت کسی میں نہیں ہو سکتی. میں نے بتایا کہ رؤوف الرحیم اللہ کی صفت ہے. چاہے آپ الف لام لگائیں لگائیں، کسی اسم میں الف لام لگانے سے مخصوص ہوتی ہے. وہ کسی بھی صفت میں آپ الف لام لگا دیں گے تو وہ مخصوص ہو جائے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، جو بھی اللہ نے دی اپنے بندوں کو وہ اللہ ہی کی صفات ہیں. لیکن اللہ کی صفات مخصوص ہے، ما فوق الاسباب ہیں. پھر کیا وہاں ما فوق الاسباب اللہ تعالیٰ نے وہاں صرف دے دی عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ جو ہے وہ ما فوق الاسباب ہی ہوتا ہے. معجزہ اسی لیے معجزہ کہا جاتا ہے. اس کو آپ معجزے کے معنی سمجھتے ہیں؟ معجزے کے کیا معنی ہے؟ عاجز کرنا. عاجز کرنا نہیں، عاجز کرنے والا. عاجزہ یہ اس میں وہ ہے باب افعال سے ہے. عاجزہ یعجز اعجاز، یہ معجزہ جو ہے اسم فاعل ہے، عاجزہ یعجزو کا اسم فاعل ہے. یہ اسباب کو عاجز کرنے والا ہوتا ہے معجزہ. نبی کو دیا جاتا ہے معجزہ اللہ کا ہی ہوتا ہے. نبی کو کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے وہ اس کی نبی کی نبوت کے ثبوت کے طور پر. آپ سمجھے؟